السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن حکیم سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ہمارے بیچ میں اتارا تاکہ ہم اسے نصیحت حاصل کر سکیں، اور صحیح حدیث جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے۔ جو صحیح سند کے ساتھ حدیث ہوتی ہے تو ہمیں سند کے اعتبار سے صحیح حدیث کو دیکھنا ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر کے طور پر ہم لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم سے متعلق کہ یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اس کتاب میں قرآن میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری پوائنٹ میں فرماتا ہے کہ اس قرآن کے نزدیک باطل نہیں آ سکتا، خرابی نہیں آ سکتی اس کے نزدیک، اور نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی کہ برائی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے جو بڑی ہی حکمت والا ہے۔ جس چیز پر اللہ حکمت اپنی لگا دے وہاں پر باطل نہیں آ سکتا۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس نصیحت یعنی کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ ہی کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوائنٹ نمبر 4 میں بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ مگر ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ ہر فرقے کے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابیں ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ اس سے تبلیغ کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، جبکہ کتاب اللہ سے نصیحت حاصل کرنے کا ہمارے لیے حکم ہے، اور اس میں تو باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرقے کے باباؤں کی کتابوں میں تو باطل داخل ہو سکتا ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 100% ٹھیک ہے۔ اگر آپ جب ان سے سوال جواب کریں گے وہ کہیں گے کہ اس میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہے۔ بے شک اس میں کچھ آیتیں قرآن کی بھی موجود ہوں گی، مگر ایک جگہ آپ کو 100% پیور چیز مل رہی ہے، تو ہم ملاوٹ والی لے آئیں کیوں؟ کیونکہ بعد میں آپ نے اپنی بات بھی تو ڈال رکھی ہے اس کے اندر، جس سے آپ نے رزلٹ نکالے اپنی مرضی کے۔ تو ہمارے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو کتاب ہے وہ ہے قرآن، اور اسی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اسی سے ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تبلیغ کے لیے بھی یہی کتاب ہے، کیونکہ اس کی شیورٹی ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل باطل نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔